السلام علیکم معززین۔ تو اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں جو مولانا شعیب صاحب، اس سے جاننا چاہیں گے کہ جو 8 اکتوبر 2005 کو کیا ہوا تھا۔ تو السلام علیکم محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو محترم مجھے یہ بتائیں کہ 8 اکتوبر کو کیا ہوا تھا 2005 کو؟ 8 اکتوبر 2005 کو زلزلہ ہوا تھا اور بہت بڑا سانحہ ہوا تھا۔ تو اس کے حوالے سے ان معززین کو بتائیں کہ کیا یہ داستان تھی اور یہ زلزلہ کیوں ہوا، تو اس کا پوری ڈیٹیل ان عوام کو بتائیں۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے اس ٹاپک پہ بات ہم سے کروائی۔ زلزلہ زمین کے اندر جو مختلف تہیں ہیں، ان تہوں میں چٹانوں کے جو حرکات و سکانات ہیں، اس کی باعث سطح زمین پر جب ہلچل آتی ہے تو اس کو زلزلہ کہا جاتا ہے۔ یہ تو ایک سائنسی تحقیق ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب میں یہ فرمایا کہ جب زنا عام ہو جائے، جب عورتیں غیر محرم مردوں کے لیے خوشبو استعمال کریں، جب رقص و سرور کے محفلیں عام ہوں، جب شراب عام ہو، تو یہ زلزلے کی علامت ہے۔ پھر اللہ رب العزت زلزلے لے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراط الساعہ جب بیان کیا، جب قیامت کی علامات بیان کی، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مال فے یعنی بیت المال کو اپنا ذاتی مال سمجھیں گے حکومت والے، اور مال غنیمت کو اپنا ذاتی مال سمجھیں گے، زکوٰۃ دینا لوگوں کے لیے بوجھ ہوگا، زنا عام ہو جائے گا، شراب نوشی عام ہو جائے گی، تو پھر اللہ رب العزت زلزلے کے ذریعے سے عذاب لائیں گے اور مختلف قسم کے زلزلے آئیں گے۔ اور اسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر آتے ہیں، اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ زمینوں اور سمندروں میں جو بھی فساد آتے ہیں یہ انسان کے اعمال کی وجہ سے آتا ہے۔ انسان کے اعمال جب اتنے زیادہ خراب ہو جائیں کہ اس سے اللہ کی ناراضگی ہو، تو پھر اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے یہ زلزلہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے 8 اکتوبر 2005 کو جو زلزلہ ہے، اس وقت اگرچہ ہم عمر کے لحاظ سے چھوٹے تھے، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو مکانات، اگرچہ اس زمانے میں مکانات کچے ہوا کرتے تھے، جو مکانات گر رہے تھے، اور اسی طریقے سے بالا کوٹ، ہمارے قریب میں بالا کوٹ ہے، بالا کوٹ میں بڑی بڑی منزلیں زمین بوس ہوئی اور انتہائی دردناک اور کرب کا منظر تھا، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے اللہ رب العزت سب کو ابھی زمین میں دسا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب تھا۔ ماؤں بہنوں کی چیخیں، اور کسی کی والدہ فوت ہوئی ہیں تو کسی کا باپ فوت ہوا ہے، کسی کے بچے زمین مکانوں کے نیچے اور زمینوں کے نیچے دھنس چکے ہیں، کہیں کہیں کروڑوں کا اربوں کا نقصان ہوا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس لیے لایا تھا کہ اللہ کا عذاب تھا، ہم توبہ طائب ہو جاتے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ لیکن نتیجتاً یہ ہوا کہ زلزلے سے پہلے کی جو دنیا تھی، بعد کی دنیا یکسر مختلف ہو گئی۔ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا تھا، تو اللہ کی طرف رجوع کے بجائے اس میں غفلت برتی گئی، اور زنا کی محفلیں، شراب کی محفلیں، رقص و سرور کی محفلیں، شراب عام ہو گئی، اور زکوٰۃ دینا لوگوں کو اب بھی بوجھ معلوم ہو رہے ہیں، اور حکومتی خزانوں کو لوگ بے دھڑک جس طریقے سے اپنی مرضی ہے استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ کرپشن ہو رہی ہے۔ اب ہمارے پورے ملک کے اندر آپ دیکھیں کہ جتنے آپ کو وزراء نظر آتے ہیں، جتنے بڑے بڑے حکمران نظر آتے ہیں، سب کو جب آپ عدالت میں کھڑے کریں گے تو سب کے اوپر کرپشن ثابت ہو جاتی ہے۔ کسی نہ کسی کونے میں، کسی نہ کسی پہلو سے انہوں نے کرپشن کی ہوتی ہے، عوام کا پیسہ دڑا دڑ کھا رہے ہیں۔ تو جیسے حکمران، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران بن جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت کے عذاب سے بچنے کا طریقہ کار یہ کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اس سے توبہ طائب ہو، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کو اگر ہم راضی کرنے میں لگ جائیں گے، من حیث القوم، من حیث المعاشرہ، اپنی ایک تہذیب اور معاشرتی لحاظ سے جب ہم مل کر اجتماعی طور پر توبہ طائب ہوں گے، اور ہر قسم کی چوری اور اسی طریقے سے کرپشن، امانت میں خیانت، زنا، شراب نوشی، رقص و سرور کی محفلیں، ان سے ہم
اجتناب کریں گے، ان سے ہم باز آئیں گے تو اللہ رب العزت پھر راضی ہوں گے۔ تو حضرت میں یہاں پر آپ سے ایک دو سوال یہ کروں گا کہ جو اس ٹائم زلزلہ ہوا تھا 8 اکتوبر کو تو آپ کی وہ کیفیت کیا تھی؟ اور دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ کون سے علاقے سے زیادہ متاثر ہوا تھا، اس کے حوالے سے بھی بتائیں۔ 8 اکتوبر کے جب زلزلہ ہوا تو اس وقت میں تقریباً کوئی 8-9-10 سال کا تھا۔ تو میرے کچھ رشتہ دار تھے، گھروں کو جا رہے تھے، تو میں ان کو رخصت کرنے کے لیے میں مین روڈ پر آیا تھا یہاں آہل۔ تو ہم روڈ پہ کھڑے تھے گاڑی کے انتظار میں کہ جیسی کوئی گاڑی آئے گی تو ان کو بٹھا دیں گے، اتنے میں بس زلزلہ ہوا۔ تو مجھے تو بہت زیادہ ڈر لگا اور ایسا خوف محسوس ہوا کہ میں ڈر رہا تھا کہ میں زمین میں دھس جاؤں گا، کیا ہو جائے گا۔ پھر میرے کچھ بھائی اور میرے والد صاحب اس وقت سکول میں تھے، میری چھوٹی بہنیں بھی سکول میں تھیں، تو میں اس حوالے سے بڑا پریشان ہوا کہ پتہ نہیں ہمارے گھر میں کیا ہوا ہے، اسکولوں میں کیا ہوا ہے۔ تو پھر میں دوڑتے دوڑتے اپنے گھر چلا گیا۔ جب میں گھر گیا تو گھر والے تو سارے محفوظ تھے۔ پھر اپنے بھائیوں کی تلاش میں اور بہنوں کی تلاش میں وہ سکولوں میں چلا گیا تو وہ بھی الحمدللہ محفوظ تھے۔ لیکن ہمارے پڑوس میں ایک بوڑھی اماں تھی، وہ ان کا مکان کا جو شہتیر تھا، جس کو آج کل بیم کہتے ہیں، یہ گر گیا تھا، اس کے نیچے آ کر ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ تو بڑا خوفناک منظر تھا اور بڑا عجیب قسم کا منظر تھا۔ اور اس کا مرکز چونکہ بالاکوٹ تھا ہمارے قریب ہی، تو بالاکوٹ بہت زیادہ اس سے متاثر ہوا۔ وہاں جو ہوٹل وغیرہ تھے بڑے بڑے 10-10 منزلہ 5-5 منزلہ کی، وہ زمین بوس ہو گئے۔ اور پھر میں خود گیا وہاں بالاکوٹ اس ایریا کو دیکھنے کے لیے، لوگ بھی آتے تھے دیکھنے کے لیے۔ تو پورا کا پورا بالاکوٹ، جس کو کس زمانے میں زلزلے سے پہلے ثانیہ لاہور کہا جاتا تھا، اتنا آباد تھا یہ۔ لیکن وہ ایسا ملیا میٹ ہوا کہ آپ کہیں گے کہ گویا کہ کس زمانے میں یہاں ہوٹل ہوا کرتے تھے، بازار ہوا کرتا تھا، رش ہوا کرتا تھا۔ لیکن چیخ و پکار تھی، آہوزاریاں تھی، بھوک و پیاس تھی، اب لوگوں توجہ اللہ کی طرف ہو گئی تھی، لیکن عذاب بہت شدید قسم کا عذاب تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ تو بہت بہت شکریہ، آپ کی اتنی قیمتی وقت نکالنے پر آپ نے نکالا، تو آپ کا بہت دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ ہمارے اسٹوڈیو پر آئے اظہار آفیشیل اپڈیٹس پر۔ تھینک یو سو مچ۔